بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن کے بارے میں۔ فرسٹ آف آل ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن ہوتا کیا ہے۔ ڈائریکٹ نیریشن وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات آپ کسی دوسرے کو کنوے کرتے ہو تو وہ آپ ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے ہو، اور انڈائریکٹ نیریشن وہ بات ہوتی ہیں جو آپ کسی دوسری کی بات کو اپنی ہی الفاظ میں دوسری تک پہنچاتے ہو، کسی دوسری بندے کو کنوے کرتے ہو، تو اسے ہم انڈائریکٹ نیریشن کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن میں سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رپورٹنگ سپیچ کیا ہے اور رپورٹنگ سپیچ کیا ہے اور رپورٹڈ سپیچ کیا ہے۔ رپورٹنگ سپیچ تو آپ نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رپورٹنگ سپیچ کیا ہے اور رپورٹڈ سپیچ کیا ہے۔ رپورٹنگ سپیچ وہ سپیچ ہوتا ہے جو آپ کے پاس مطلب شی سیڈ، اس کے بعد کوما، یہ جو کوما سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں یہ آپ کے پاس آتے ہیں رپورٹنگ سپیچ۔ اور رپورٹنگ سپیچ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ کسی دوسری کی بات کو کنوے کر رہا ہے، اور جو رپورٹڈ سپیچ ہے، رپورٹڈ سپیچ جو کوما کے اندر جو سپیچ ہوتی ہے اسے ہم رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ اور رپورٹڈ سپیچ کسی دوسری بندی کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے والا بندہ ہے یہ اسے کنوے کر رہا ہے۔ اب زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ نریشن کو ہم کس طرح سیکھیں، تو اس کے لیے آپ کو چند ہی کچھ چیز یاد رکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ بہت ہی آسان بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو چند چیز یاد رکھنی پڑتی ہے نا کہ آپ نے اس میں کیا چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ سر ہم جو ہے پروناؤن کو کس طرح چینج کریں گے، اور دوسری بات کہ آپ ٹینس کو کس طرح چینج کریں گے، اور جو ہے کہیں پہ آپ نے ڈیٹ لگانا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ نے فور لگانا ہوتا ہے، کہیں پہ جسٹ کامنٹ کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے بہت ہی آسانی طریقے سے ساتھ کہ آپ نے کس طرح پروناؤن کو چینج کرنا ہے، آپ نے کس طرح ٹینس کو چینج کرنا ہے، آپ نے کس طرح جو ہے سرٹن ورڈ کو چینج کرنا ہے۔ پروناؤن کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی آسان آپ کو بہت ہی آسان فارمولہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے سن کو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس 3 کیسز آف پروناؤن ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن۔ آپ نے جو ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن اور تھرڈ پرسن پروناؤن کو کس طرح چینج کرنا ہے۔ فرسٹ پرسن پروناؤن جو ہے آپ نے چینج کرنا ہے رپورٹنگ سپیچ، رپورٹڈ سپیچ اگر ہمارے پاس فرسٹ پرسن پروناؤن میں ہے تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے رپورٹنگ سپیچ کی سبجیکٹ کے ساتھ۔ اگر رپورٹڈ سپیچ کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ پرسن ہے تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے رپورٹنگ سپیچ کی آبجیکٹ کے ساتھ۔ اگر یہ ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہے تو آپ نے اسے چینج کرنا ہے، اس میں آپ نے کوئی چینج نہیں لانی۔ تو فار ایگزامپل ہمارے پاس سینٹینس ہے کہ ہی سیڈ I started a job۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارے پاس جو آئی ہے یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ پرسن پروناؤن۔ تو آپ نے یہاں پہ سن کے فارمولے سے دیکھنا ہے کہ سن کی اگر فرسٹ پرسن پروناؤن ہے تو اسے ہم نے کیا کرنا ہے، سبجیکٹ کے ساتھ چینج کرنا ہے۔ کس کی سبجیکٹ کے ساتھ؟ رپورٹنگ سپیچ کی سبجیکٹ کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، اور اسے ہم نے چینج کرنا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے پاس کس طرح بن جائے گا کہ ہی سیڈ ڈیٹ، کوما کو ختم کر کے ہم نے ڈیٹ ہی لگایا۔ آئی کو چینج کرنا ہے، آئی ہمارے پاس فرسٹ پرسن ہے تو فرسٹ پرسن سن کی فارمولی سے اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ پرسن کو ہم کس میں چینج کرنے ہیں، سبجیکٹ میں۔ تو آئی کو ہم چینج کریں گے ہی کے ساتھ۔
تو یہاں پہ آئے گا he said that he started a job. تو یہ ہمارے پاس چینج ہو گیا. صحیح ہے. دوسرا اگر ہم ایگزامپل دیکھ لیں تو اس میں ہمارے پاس آیا ہے کہ she said I bought a new car. bought a new car. تو اس سے ہم کس طرح چینج کریں گے؟ اسی سیم وہی ٹرینڈ ہے کہ اگر ہمارے پاس فرسٹ پرسن پروناؤن ہے تو اسے ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ چینج کرنا ہے. اگر سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے تو اسے ہم نے آبجیکٹ کے ساتھ چینج کرنا ہے. اگر تھرڈ پرسن پروناؤن ہے تو اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں لانی. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آئی جو ہے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، اور فرسٹ پرسن پروناؤن کس میں چینج ہوگا؟ ہمارے سبجیکٹ میں چینج ہوگا. اور کس کی سبجیکٹ میں؟ رپورٹنگ اسپیچ کی سبجیکٹ میں چینج ہوگا. تو یہ ہمارے پاس بنے گا she said that. کوما کو ختم کیا ہم نے ڈیٹ ہی لگا دیا، اور آئی کو ہم نے کس میں چینج کرنا ہے؟ شی کے ساتھ. تو شی had bought a new car. تو اس میں ہم نے جو ہے پروناؤن کو چینج کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہیڈ ہی لگا دیے، تو ہیڈ جو ہے ہم نے ٹینس بھی چینج کر دیا اس میں. تو ٹینس کو ہم چینج کریں گے انشاءاللہ پارٹ 2 میں. ہم سیکھیں گے کہ ٹینس کو کون سے ٹینس کو کس کے ساتھ چینج کرنا ہے اور کیا کیا تبدیلی لانی ہے، اور سرٹن ورڈ کو بھی ہم سیکنڈ ہی پارٹ میں کور کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ آپ نے پروناؤن کو کس طرح چینج کرنا ہے. آپ کو میں دوہرا دوں کہ آپ نے پروناؤن سیکھنا ہے سن کے فارمولے کے ساتھ. اگر ہمارے پاس رپورٹڈ اسپیچ کا سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے تو آپ نے اسے چینج کرنا ہے سبجیکٹ میں، اور کس کی سبجیکٹ میں؟ رپورٹنگ اسپیچ کی سبجیکٹ کے ساتھ چینج کرنا ہے. اگر ہمارے پاس یہ سیکنڈ پرسن ہے تو آپ نے اسے آبجیکٹ میں چینج کرنا ہے. اگر ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن کا کوئی چینج نہیں ہے. اوکے.